بلاول بھٹو زرداری نے اہم تعیناتی پر سیاست کو غیر ضروری قرار دے دیا۔ عمران خان کی سیاست آرمی چیف کی تعیناتی پر زندہ ہے اور اسی کے گرد گھوم رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا آرمی چیف کی تقرری کو متنازع نہ بنانے کا مشورہ، تعلق کسی بھی جماعت سے ہو ترجیح پاکستان ہونی چاہیے۔ کراچی میں تقریب سے خطاب، یوکرین جنگ کو مہنگائی کی وجہ قرار دے دیا۔ اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ ملک میں انتشار کا سبب بن رہا ہے۔ پارٹی کو الیکشن میں نقصان پہنچے گا۔ تحریک انصاف رہنماؤں کا عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں تحفظات کا اظہار۔ 29 نومبر کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کا اثر نو جائزہ لینے کا فیصلہ۔ امریکہ مخالف بیانیے میں نرمی کا مشورہ۔ حقیقی آزادی مارچ سے ویڈیو لنک خطاب، واضح کر دیا کہ دنیا مزید رسک نہیں لینا چاہتی۔ وزیر اعظم کا جلد اتحادیوں کا اجلاس بلانے کا فیصلہ، نئے آرمی چیف کی تقرری اور لانگ مارچ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ شہباز شریف لندن میں ہونے والی مشاورت پر اعتماد میں لیں گے۔ شہباز شریف تیسری بار کورونا میں مبتلا ہو گئے۔ وہ 2 روز سے علیل تھے، ڈاکٹرز کے مشورے سے ٹیسٹ کروایا گیا تو پازیٹیو آیا۔ مریم اورنگزیب کی عوام سے وزیر اعظم کی صحت یابی کے لیے دعاؤں کی اپیل۔ معاشرے میں انصاف نہ ہو تو کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، شاہ محمود قریشی کا سرائے عالمگیر میں لانگ مارچ سے خطاب۔ اسد عمر چنیوٹ میں مارچ کے شرکا سے خطاب میں بولے، ملک پر کمزور اور بزدل لوگوں کو مسلط کیا گیا، یہ لوگوں پر ظلم کر کے ڈراتے ہیں، جب بس نہیں چلا تو عمران خان کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا۔ حمزہ شہباز سیاست پھر عملی سیاست میں متحرک، قوم کا وقت ضائع کر کے عمران خان بیانیے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اداروں کے خلاف غلیظ زبان استعمال کی، پاکستان کو بدنام کیا۔ پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کی میڈیا سے گفتگو۔ ارشد شریف قتل کیس میں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے فیصل واجہ اور مراد سعید کو طلب کر لیا۔ دونوں رہنماؤں کو شواہد کے ساتھ پیر کو FIA ہیڈ کوارٹرز آنے کے لیے نوٹسز بھیج دیے گئے۔ عمران خان پر حملے، ارشد شریف کے قتل اور اعظم سواتی پر مبینہ تشدد کے خلاف PTI کے سینیٹرز کا پارلیمنٹ ہاؤس سے سپریم کورٹ تک احتجاجی مارچ۔ آئین و قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، انصاف کے لیے عدالت کی جانب دیکھ رہے ہیں، شبلی فراز کا خطاب۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے توہین الیکشن کمیشن پر عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کو نوٹسز جاری کر دیے۔ الیکشن کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن پر ہائی کورٹ کے حکم امتناع کو چیلنج کر رکھا ہے۔ عدالت نے 15 روز میں تمام اپیلیں یکجا کر کے عدالت میں جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ الیکشن کمیشن کا چیئرمین PTI کو نوٹس، 7 روز میں NA 118 سے ضمنی انتخاب میں الیکشن اخراجات کی تفصیل جمع کرانے کا حکم۔ عمران خان نے قانونی ٹیم کو تفصیل جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کی درخواست پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ محفوظ۔ وفاقی وزارت داخلہ کا سیلاب اور امن و امان کی صورتحال کے باعث سیکیورٹی دینے سے انکار۔ سیکیورٹی ملے تو 2 مراحل میں الیکشن پر تیار ہیں۔ مرتضی وہاب کا موقف، MKM کی جانب سے بھی فوری انتخابات کی مخالفت۔ جماعت اسلامی کا دونوں جماعتوں پر الیکشن سے فرار کا الزام۔ رکن سندھ اسمبلی دعا بھٹو نے حلیم عادل شیخ کے خلاف دائر خلا کا دعویٰ واپس لے لیا۔ کراچی کی فیملی کورٹ نے دعویٰ واپس لینے پر درخواست خارج کر دی۔ فی الحال نئے ٹیکٹس لگانے کی تجویز نہیں ہے۔ چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں بریفنگ۔ IMF سے بات چیت جاری ہے۔ عالمی ادارہ کارکردگی سے مطمئن ہے، موجودہ حالات کی وجہ سے ٹیکس وصولیوں میں کمی اور اہداف پورا نہ ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے چیئرمین نیب کو طلب کر لیا، خیبر پختونخوا کے کیسز پر بریفنگ دیں گے۔ چیئرمین نور عالم خان نے کیسز پر کارروائی میں تاخیر کی وجوہات پوچھ لیں۔ حکومت عدالت کو مطمئن کرے کہ ریکو ڈیٹ منصوبے کے لیے قانون میں ترمیم درست ہے بھی یا نہیں۔ کیا بیک وقت ایک قانون وفاق اور صوبے دونوں کے اختیار میں ہوگا؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا سماعت کے دوران سوال۔ کیس کی مزید سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ کراچی میں بین الاقوامی دفاعی نمائش کا افتتاح۔ پاکستانی ساختہ کروز میزائل، دن رات پرواز کرنے والے مسلح ڈرون پہلی بار فروخت کے لیے پیش۔ اسالٹ رائفلز بھی توجہ کا مرکز بننے کا امکان۔ 4 روزہ نمائش میں 64 ممالک اسٹالز، درجنوں مندوبین کی شرکت۔ ہتھیار برائے امن پاکستان کی امن و سلامتی کی خواہش کا مظہر ہے، وزیر اعظم کا پیغام۔ کراچی میں ڈاؤ یونیورسٹی میں انٹالوجی یونٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے شہریوں کی فلاح و بہبود کو اولین ترجیح قرار دے دیا۔ کراچی میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کے احتجاج کو 1 ماہ ہو گیا۔ سندھ بھر کے سرکاری اسپتالوں میں OPDs بند ہو جانے سے مریض رول کر رہ گئے۔ مریضوں کی پریشانی کے پیش نظر رینجرز کی جناح اسپتال میں طبی عملے کی فراہمی کی پیشکش۔ گلگت بلتستان اور مانسہرہ سمیت ہزارہ ڈویژن میں بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری۔ انتظامیہ بھاری مشینری سے شاہراہ کاغان سے برف ہٹانے میں مصروف۔ اسٹور کا زمینی راستہ منقطع ہو گیا۔
इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज के लिए सेलेक्टर्स का मुख्तलिफ नामों पर गौर। हारिस रऊफ, अबरार अहमद, शान मसूद और सरफराज अहमद की वापसी पर गौर। यासिर शाह और नौमान अली भी टीम का हिस्सा हो सकते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप की बेहतरीन इनफरादी परफॉर्मेंसेस की फहरिस्त जारी कर दी। पाकिस्तान के शादाब खान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर फहरिस्त का हिस्सा बन गई। दुनिया फुटबॉल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड से नाराज। कहते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में उनके साथ धोखा हुआ, बेटी की बीमारी में क्लब ने साथ नहीं दिया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक की अपनी अहलिया और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को सालगिरह पर मुबारकबाद। सोशल मीडिया पर पुरानी तस्वीर भी शेयर कर दी। पोस्ट में शुएब मलिक का सानिया मिर्जा के लिए सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश का इजहार।